اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، منی پور کو لے کر سب سے پہلی اور اہم اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ منی پور میں جو کچھ بھی ہوا، یقین مانو اگر کوئی دوسرا وزیر اعظم ہوتا تو مارے شرم کے، مارے غیرت کے استعفیٰ دے دیتا، مگر ہمارے یہ وزیر اعظم کبھی بھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ الحمدللہ، بے شرمی اور بے غیرتی کی ساری چادریں انہوں نے اوڑھ رکھی ہے۔ خیر، منی پور واقعے پر دوسرے دن بھی پارلیمنٹ میں زوردار شور شرابہ اور ہنگامہ ہوا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ منی پور معاملے میں مشتعل بھیڑ نے، بھڑکی ہوئی بھیڑ نے ملزم کا گھر پھونک دیا، آگ کے حوالے کر دیا۔ چاروں ملزمین کو 11 دن تک پولیس کا ریمانڈ دیا گیا۔ اس مہیلا کے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کارگل میں ملک کی حفاظت کی لیکن بیوی کی عزت نہیں بچا پایا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر کا درد چھلک اٹھا، لیکن بے شرمی کی ساری حدیں مودی جی نے بھی پار کر دی، بی جے پی نے بھی پار کر دی کہ من کی بات، ہمیشہ گھنٹوں فالتو من کی بات کرنے والے مودی نے منی پور پر صرف 36 سیکنڈ بولا۔ ستیہ پال ملک کا ایسا بڑا بیان آیا ہے۔ وہیں پر منی پور کے حالات پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بھی کہا کہ حکومت فوری توجہ دیں اور منی پور کی بد امنی اور شر پسندی پر لگام لگائے۔ منی پور کے وزیر اعلیٰ کو اس میں بھی اگر تھوڑی سی غیرت اور شرم ہونا چاہیے تو اس نے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مہیلا کسان یونین نے اس گھناؤنے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ خیر، منی پور میں جو کچھ ہوا، پورے ملک کا سر شرم سے جھک گیا۔ امین الحق عبداللہ قاسمی اتر پردیش جمعیت علماء کے متحرک اور فعال رکن ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ منی پور میں خواتین کے ساتھ انسانیت سوز واقعہ یہ افسوسناک ہے، اور پی ایل پونیا نے یہ کہا کہ منی پور کا یہ واقعہ بی جے پی کی ڈبل انجن والی حکومت کے ماتھے پر کلنک ہے۔ کانگریس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ خواتین کو برہنہ کرنے والوں کو پھانسی دی جائے، اور وزیر اعظم کو کانگریس نے کہا کہ وزیر اعظم کو منی پور کا ایم بولنے میں 3 مہینے کیوں لگ گئے؟ 30 سیکنڈ بھی جو مودی جی نے بولا، 30-36 سیکنڈ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی ایکٹنگ کرنے سے نہیں چوکے۔ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں ذرہ برابر
تختی برابر دم نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ چوہان، سریش چوہان کو لے کر اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر اس آتنکی پر جو زہر اگلنے میں اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے میں کسی درندے نے اور کسی کوبرا سانپ اور زہریلے سانپ نے بھی آج تک اتنا زہر اگلا نہیں ہوگا جو یہ شخص جس کا نام سریش چوہان ہے یہ اگل رہا ہے۔ ابھی اس کا تازہ بیان آیا ہے کہ 30,000 مندروں کو آزاد کرانا ہے سریش چوہان نے، پھر ہیٹ اسپیچ دی۔ ہیٹ اسپیچ کے خلاف سپریم کورٹ کی سختی کے باوجود بھی اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ سدرشن ٹی وی کے سریش چوہان نے بلا خوف اپنی اشتعال انگیزی، اپنی زہر انگیزی اور اپنے منہ سے غلاظت اور ٹوائلٹ نکالنے کا حق ادا کرتے ہوئے سب رنگ انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے گریٹر نوئیڈا میں ایک پروگرام میں پھر یہ بات کہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ سریش چوہان ہے کہ جس نے ہمارے ضلع میں آیا تھا اور ٹوائلٹ کر کے گندگی کر کے گیا تھا اور ہمارے پیارے ضلع کے ہندو مسلم کے ایکتا کے ماحول کو اس شخص نے یہاں پر بھی خراب کر کے گیا تھا۔ لیکن تعجب یہ ہو رہا ہے کہ ان آتنکیوں پر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ ایسے زہریلے سانپ پلتے بڑھتے رہے تاکہ ان کے ذریعے سے نفرتیں پھیلانے میں آسانی ہو۔ آئیے سیما حیدر کو لے کر ابھی بھی پریشانیاں اور سسپینس راز کھلنے باقی ہے، لیکن سیما حیدر کہتی ہے کہ جو بھی سزا ملے مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، لیکن پاکستان نہیں جاؤں گی۔ پوچھ تاچھ کے بعد سیما حیدر کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ یو پی اے ٹی ایس کی جانب سے پوچھ گچھ کا سامنا کرنے والی پاکستانی خاتون سیما حیدر کو حراستی مراکز سے لے کر ہندوستان کی جیلوں تک رہنا منظور ہے، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان واپس جانا نہیں چاہتی، جبکہ ہندو سماج کی کچھ سنگٹن نے یہ کہا ہے کہ سیما حیدر کو 72 گھنٹوں میں پاکستان بھیجا دو، مگر ابھی 80 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ یہ گورکھا دل کوئی ہے وہ سیما حیدر کو پاکستان بھیجانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً پاکستان بھیجا دو تاکہ ہمارا ملک پھر کسی بھی طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے باغپت ضلع سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ اتر پردیش سے ہمیشہ 90% افسوسناک خبریں ہی آتی ہے، کیونکہ وہاں یہ سمجھتے ہیں بھگوا آتنکوادی کہ ہمارے ابا کی حکومت ہے، ہمارا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں اور کچھ بگڑ بھی نہیں رہا ہے، اس لیے ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو باغپت سے یہ خبر آ رہی ہے کہ باغپت میں نماز پڑھ کر لوٹ رہے امام پر بھگوا آتنکوادیوں نے حملہ کیا۔ جے شری رام کا نعرہ لگانے پر امام صاحب کو مجبور کیا۔ خیر، اس معاملے میں 3 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جب امام صاحب نے ان کی مخالفت کی، نعرہ لگانے سے انکار کیا تو امام صاحب کو مارا پیٹا بھی گیا۔ رپورٹ کے مطابق امام محترم کا نام مجیب الرحمان ہے، جن پر منگل کے روز حملہ کیا گیا تھا اور پولیس نے شروعات ہی سے اس معاملے کو نظر انداز کیا۔ ایکچوئل میں اتر پردیش کی پولیس سب سے زیادہ بدنام پولیس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتر پردیش کی پولیس ایسے واقعات پر دھیان نہیں دیتی، بھگوا آتنکوادیوں پر کارروائی نہیں کرتی، اس کی وجہ سے ہی اتر پردیش میں ایکتا اور امن کا ماحول ختم ہو گیا ہے اور بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہے۔ ناظرین، گیان واپی مسجد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ مسلم فریق کو زوردار جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں، خبریں ہے کہ گیان واپی مسجد کا ASI سروے، عدالت کا حکم یہ آیا ہے کہ تمام دلیلیں خارج کر دی گئی، مسلم فریق کو زوردار جھٹکا لگا ہے۔ گیان واپی اور کاشی وشوناتھ مندر تنازع میں گزشتہ کل وارانسی کے ضلع کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سناتے ہوئے ASI سروے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے گیان واپی مسجد احاطے میں ASI سروے نہ کرائے جانے سے متعلق مسلم فریق کی دلیل کو خارج کر دیا ہے، لیکن اپنے حکم میں یہ بھی عدالت نے واضح کیا ہے کہ ASI سروے کے دوران گیان واپی مسجد احاطے میں نماز ہوتی رہے گی۔ ریاست مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے ہمارے رپورٹر حافظ عبدالرشید نے بتایا ہے کہ گزشتہ کل سندھیا کے گڑھ میں پرینکا گاندھی نے زبردست انداز میں نریندر مودی پر حملہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک صنعت کار، ایک بزنس مین
ہر روز 1600 کروڑ روپے کما رہا ہے اور ملک کا کسان 27 روپے سے بھی محروم ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے گوالیار میں منعقد جن آکروش ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں سیاست کی جنگ سچائی کی جنگ ہے۔ اس دوران انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری، گھپلوں اور پٹواری بھرتی میں دھاندلی کا مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جس صنعت کار کو وزیر اعظم نے، جس بزنس مین کو، جس مالدار کو ساری جائیداد سونپ دی ہے، وہ ایک دن میں 1600 کروڑ روپے کما رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارا کسان ایک دن میں 27 روپے کمانے سے بھی قاصر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلی میں ایک پروگرام میں وزیر اعظم مودی نے اپوزیشن لیڈروں اور پارٹیوں کو چور کہا اور ملک کے سینئر لیڈروں کی بے عزتی کی، توہین کی، اپمان کیا۔ انہوں نے کہا کہ منی پور 3 مہینے سے چل رہا ہے لیکن وزیر اعظم نریندر مودی بالکل منہ میں دہی جمائے خاموش بیٹھے ہیں۔ 77 دن سے وہ خاموش ہے اور جب بولے تو اس میں بھی انہوں نے گندی سیاست کی۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ میں اپنی تقریر میں 10 منٹ تک وزیر اعظم پر تنقید کر سکتی ہوں، میں شیوراج پر 10 منٹ تک تنقید کر سکتی ہوں، میں سندھیا پر 10 منٹ بات کر سکتی ہوں، لیکن میں یہاں آپ کی سمسیاؤں اور آپ کے مسائل میں بات کرنے آئی ہوں، مہنگائی کی بات کرنے آئی ہوں۔ ایسی ہی خواتین مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہی ہے، میں آپ کی سمسیا، آپ کے مسائل پر بات کرنے آئی ہوں، جبکہ یہ لوگ گندی سیاست کرتے ہوئے ضروری مسائل پر نہ بولتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈروں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ آئینہ دن مغربی بنگال کی لاڈلی وزیر اعلیٰ ممتا دیدی کو لے کر دو بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ ممتا بنرجی کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کی ہار میں ہی بھارت کی جیت ہے۔ 2024 میں انہوں نے کہا کہ ایک نیا بھارت طلوع ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ 26 اپوزیشن پارٹیوں نے جو مہا گٹھ بندھن بنایا ہے اس کا فل فارم ہے انڈیا، اس کا شارٹ فارم ہے انڈیا۔ ممتا دیدی نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت مہنگائی کے لیے ذمہ دار ہے اور مرکزی حکومت ہی منی پور کے حالات کی ذمہ دار ہے۔ وہیں پر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ممتا دیدی کی سیکورٹی میں بھاری چوک ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر اس کی چھان بین کی جا رہی ہے کیونکہ ہتھیار کے ساتھ ایک شخص وزیر اعلیٰ ممتا دیدی کی رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ خیر، کوشش کرنے والے مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس کو لے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ممتا دیدی کی سیکورٹی میں بھاری چوک ہوئی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ اتراکھنڈ سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں پھر بادل پھٹے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے وہاں پر بادل پھٹے تھے اور بڑی تباہی آئی تھی، اور پھر خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ میں پھر بادل پھٹنے سے زبردست تباہی مچی ہے۔ ایک پل کی دیوار اور پلر بھی متاثر ہوا ہے اور کئی مویشیوں، جانوروں کی دردناک موت ہوئی ہے۔ پوری ضلع کے تھلیسین بلاک کے رولی گاؤں کے پاس دیر شب بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ رولی گاؤں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ 20 جولائی کی دیر شب تقریباً 1:30 بجے گاؤں کے پاس زوردار بارش کے بعد بادل پھٹا۔ بادل پھٹنے کی وجہ سے رولی گاؤں میں چندن سنگھ ولد اندر سنگھ کی گوشالہ پوری طریقے سے تباہ ہو گئی اور گوشالہ میں بندھے 2 بیل اور 1 بکری کی موت ہوئی۔ اس کے علاوہ بادل پھٹنے سے باقاعدہ کئی جانوروں کی موت ہوئی ہے اور پورے علاقے میں کافی تباہی مچی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ایادین بڑی خبر آ رہی ہے جلگاؤں شہر سے 35 کلومیٹر دور۔ آپ جانتے ہیں کہ 35 کلومیٹر دوری پر ایک قدیم تاریخی گاؤں ہے، شہر ہے ایرنڈول۔ ایرنڈول کی 600 سال تقریباً پرانی علاؤالدین خلجی کے زمانے کی قدیم مسجد، جامع مسجد، جس میں میں نے خود نے 15-20 مرتبہ نماز پڑھائی ہے جمعہ کی، اس جامع مسجد کو لے کر پچھلے 15 دنوں پہلے تنازع ہوا تھا، وواد ہوا تھا۔ وہاں کی پانڈو واڑا سنگھرش سمیتی جو ہندوؤں کی ایک سمیتی ہے، اس نے وہاں مسجد پر دعویٰ ٹھوک دیا تھا کہ یہ مسجد مندر توڑ کر یا جو بھی ہے دعویٰ ٹھوک دیا تھا۔ آخر ہمارے ضلع کے کلکٹر امن متل
ان کا نام تو امن ہے، انہوں نے آدیش جاری کر دیا تھا اور وہاں پر نماز روک دی تھی، صرف 2 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مسلمان کافی پریشان تھے۔ اللہ جزائے خیر دے جمعیت علماء ہند کو، وقف بورڈ کو، ایسے ہی وہاں کی ایرنڈول جامع مسجد ٹرسٹ کو، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کافی محنتیں کی، اور پھر اورنگ آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ امن متل کلیکٹر کے جو آرڈر تھا اس پر اسٹے دے دیا اور چابیاں مسلمان ٹرسٹیوں کو سونپی جائے، آرڈر دے دیا۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل جمعہ کی نماز ہزاروں لوگوں نے امن و امان، سکون و شانتی کے ساتھ وہاں ادا کی، اور اپنے گاؤں ایرنڈول، اپنے پیارے مہاراشٹر اور اپنے پیارے دیش میں امن و شانتی کے لیے دعائیں کی۔ یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پورا ہندوستان اس معاملے کو لے کر بے چین تھا۔ جی ہاں، دلی کی جامع مسجد کے امام صاحب نے بھی 2 ہفتے پہلے پچھلے جمعہ میں باقاعدہ اس مسجد کا ذکر کیا تھا۔ تمام لوگ بے چین تھے۔ میں تمام کو اپنی اس خبر کے ذریعے سے بتا دوں کہ الحمدللہ ایرنڈول کی قدیم تاریخی جامع مسجد میں نماز شروع ہو چکی ہے پہلے کی طرح، اور گزشتہ کل ہزاروں لوگوں نے باقاعدہ امن و امان کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہاں سے ہمارے الطاف بھائی، قمر الدین بھائی، ایسے ہی مجاہد شیخ اور متین، ان تمام لوگوں سے میری گفتگو جاری ہے، اسلم بھائی سے میری گفتگو جاری ہے، ان تمام لوگوں نے مجھے ویڈیوز روانہ کی ہے۔ امن و امان کے ساتھ وہاں پر نماز ادا کی گئی۔ آخری بڑی خبر منی پور کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ تمام لوگ بے چین ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی مفکر اسلام، ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ منی پور میں خواتین مہیلاؤں کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لرزہ خیز واقعہ دیکھ کر مولانا کہتے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک لڑکی کے ساتھ جس حد تک ظلم کیا گیا اس کا مجھ پر مولانا نے کہا کہ گہرا اثر ہوا ہے، نہ صرف مجھے بلکہ ایک مہذب معاشرے، ایک اچھے سماج کے ہر فرد کو اس کا دکھ محسوس ہونا چاہیے۔ یہ خبر سن کر ہمارے دل غم اور غصے سے بھر گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ فوراً کارروائی کرو ورنہ ہم اس میں سامنے آئیں گے، یعنی سپریم کورٹ نے کہا۔ لیکن بی جے پی کتنی بے شرم ہے کہ بی جے پی والوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ پر بھی تانا کسا، کہا کہ یہ کام حکومت کا ہے نا، سپریم کورٹ کا نہیں کہ سپریم کورٹ کرے گی ورنہ پھر الیکشن پارلیمنٹ یہ سب ختم کر دی جائے۔ تو پھر جناب میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن نے کافی غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ چور تو چور، اوپر سے سینہ زوری۔ اپوزیشن نے غصے کا اظہار کیا، بی جے پی پر تنقید کی اور کہا، یشومتی ٹھاکر نے کہا کہ بی جے پی کے وہ لوگ جو یہ ایسا بول رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر کمنٹ کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، ان کو برا کہہ رہے ہیں، تو کانگریس کی یشومتی ٹھاکر نے کہا ان لوگوں سے، ان بے شرموں سے، بے غیرتوں سے کہ تمہاری ماں، بہن، بیوی ہوتی تو کیا تم ایسی ہی بات کرتے؟ ارے پہلے تو تم بے شرم ہو کہ 70 دنوں میں تم منی پور کو اور منی پور کی مہیلاؤں کو بچا نہیں پائے، اور اب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو پھر تمہیں شرم آ رہی ہے، کیونکہ پورا ملک نہیں پوری دنیا بی جے پی پر تھوک رہی ہے۔